ہمارے جو مسئلے ہیں ان کا حل کس چیز، اس کا مسئلہ کس چیز سے جڑے ہیں، وہ ہے جو ڈسپیوٹڈ ہیں ہم. تو جب تک ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوں گی. اب دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں جی کہ اب میری لیٹسٹ آئیڈینٹیٹی آج کل جو ہے وہ ہے آزاد کشمیری، لیکن اس پر ہندوستان کا دعویٰ ہے. ہندوستان کہتا ہے نہیں جی یہ تو ہمارا حصہ ہے، اور اس پہ تو آپ لوگ پاکستان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ اس کو چھوڑیں گے. اب ہم لوگ جو ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھائی وہ چھوڑیں گے یا یہ چھوڑیں گے، آخر کب تک ہمارے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ رہے گا. دیکھیے، یہ تو اپنی جگہ پہ گمبھیر داستان ہے. ابھی ایک کورٹ نے بشانی صاحب کہا کہ گلگت بلتستان کو شاید انڈیپینڈنٹ صوبہ بننے کے بجائے پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے. اس میں بھارت نے آف کورس اعتراض کیا. گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم کم سنتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے زیادہ سنتے ہیں، اگرچہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان بھی. مگر آج میں خاص طور پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کووڈ 19 کے زمانے میں یہ کنٹروورسی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اب گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کا کیا کووڈ 19 سے تعلق ہے یا پھر اس کا ایک اپنا ہسٹورک پرسپیکٹو ہے، یا پھر یہ کیا امیزہ کیا ہے، یہ مکسچر کیا ہے؟ نہیں، کووڈ سے اس کا صرف اتنا تعلق ہے سر کہ یہ چونکہ باقی خاموشی ہے، پالیٹکس ہو نہیں رہی ہے، تو جہاں کہیں بھی چھوٹی موٹی کوئی پولیٹیکل بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ اونچی سنائی دیتی ہے. گلگت بلتستان کا ایشو تو خیر بہت عرصے سے ہے، پرانا ہے، اور آپ نے سنا نہیں، آئندہ آپ سنیں گے. اب جو ہے آنے والے وقتوں میں جس طرح آپ کبھی کشمیر کا لفظ جو ہے وہ سنتے تھے، اسی طرح آپ کو گلگت بلتستان کا لفظ بار بار سنائی دے گا. تو اس حوالے سے جو آپ نے ابھی کورٹ کا ڈیسیجن کیا نا، اسی ریفرنس میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں کہ یہ ایک بڑی ٹریجک قسم کی ہسٹری ہے جس میں کورٹس، پاکستانی کورٹس نے کئی ڈیسیجن کیے ہیں اور آزاد کشمیری کورٹس نے ڈیسیجن کیے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں. بنیادی طور پہ تھوڑا سا ہم اپنے جو سامعین ہیں، آڈینس ہیں، ان کو بیک گراؤنڈ دینے کے لیے اس کی وضاحت یہ کر دیں گے. گلگت بلتستان بڑی پورے ریاست جموں کشمیر میں بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا ایک پیس آف لینڈ اور ایک پاپولیشن ہے. امپارٹنٹ اس حوالے سے کہ ہسٹوریکلی اس کی جو امپارٹنس رہی ہے، اس کے جو لوکیشن ہے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی لوکیشن پہ گلگت بلتستان واقع ہے کہ ایک طرف تو اس کا جو سرحدیں ہیں وہ چین سے ملتی ہیں، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے اس کا تعلق ہے، تیسری طرف ہندوستان کے ساتھ، اور یہ جو ہسٹوریکلی ایریے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے، اس میں ان تینوں قوتوں کا اپنا اپنا کلیم ہے. انڈیا اور پاکستان کا 47 سے، اور چین کا جو ہے وہ بعض علاقوں پہ 47 سے بھی پہلے کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ تھا، چونکہ انگریزوں کے زمانے میں جو آخری بڑی گیم تھی جہاں سے یہ پوری گیم سٹارٹ ہوئی، یہ روس کی وجہ سے تھا. جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک لنک ہے سوویت یونین کو اگر جو مل گیا تو اس کا پھر براہ راست جو ہے وہ تعلق جا کے انڈیا سے مل جائے گا. اس حساب سے انہوں نے بہت پہلے یہ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے. ایون 18ویں صدی کے آخر میں وہ اس علاقے کو اس طرح مارک کر چکے تھے کہ یہ انڈین سب کنٹیننٹ میں ایک انتہائی امپارٹنٹ ترین علاقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو بالکل ڈیفرنٹلی ڈیل کیا. مثلا انہوں نے اس کو ایک ایجنسی بنایا، آپ نے سنا ہوگا گلگت ایجنسی، اور انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ چونکہ ہسٹوریکلی 40 جو ہے وہ 1846 کے بعد یہ ریاست جموں کشمیر کے علاقہ تھا جو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے ریاست بنائی تھی، اس میں یہ سارے چھوٹے موٹے علاقے شامل کر کے جس میں گلگت بلتستان بھی تھا، لیکن انگریزوں نے اس کو لیز پہ لے لیا مہاراجہ ہری سنگھ سے. اب سوال یہ بہت بڑا ہے کہ اس کو لیز پہ لینے کی کیا ضرورت تھی.
پورے بر صغیر میں کتنے علاقے تھے جو انگریزوں نے لیز پہ لیے ہوئے تھے. اس پہ آپ گئیں تو اس ویری جو ہے فیسینیٹنگ قسم کی ریڈ اور ریسرچ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے کے حوالے سے کسی پہ بھی اعتبار کرنا نہیں چاہتے تھے, نہ مہاراجہ ہری سنگھ پہ, نہ چین پہ, نہ وہاں کی لوکل پاپولیشن پہ. لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے ڈائریکٹ جو ہے وہ کنٹرول میں لیا ہوا تھا. اب بعد میں جب 47 میں یہ حالات پیدا ہوئے, بر صغیر کی پارٹیشن آئی, تو اس وقت انہوں نے اس کو واپس مہاراجہ ہری سنگھ کو دے دیا کہ بھائی ہماری لیز ہم جا رہے ہیں, یہ لیں آپ اپنا علاقہ. جس کی وجہ سے وہ کشمیر میں پھر جو لڑائی جو ہم کہانی دردناک سناتے رہتے ہیں ہو گئی, اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہوا اور یہ تقسیم ہو گیا. اب یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یہ بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا چیپٹر آف ہسٹری ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے کہ اس کی موجودہ شکل کیسے بنی. اس کے لیے 3 ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹیوز ہیں. ایک نیریٹیوز وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو خود جو ہے اس وقت مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی, اور اس کا جو گورنر تھا گھنسارا سنگھ, اس کو نکال کے تو ہم نے جو ہے یہ آزادی لی تھی, تو ہم تو آزاد لوگ تھے, تو ہمارا مقصد تو یہاں پہ ایک آزاد ریاست بنانا تھا. دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ جو وہاں پہ انگریز جو فوجی آفیسر تعینات تھے ان کی مدد سے کچھ دوسرے لوگوں نے ایکس ملیٹری جو انگریزوں کے ملیٹری میں تھے اور کچھ اس طرح انہوں نے مل کے تو وہاں سے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. اور تیسرا ورژن جو ہے وہ ہے آزاد کشمیری لوگوں کا, چونکہ آزاد کشمیر میں جو ریاست اس وقت بنی تھی اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ساری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے, اس لیے گلگت بلتستان بھی ہماری عملداری میں ہے. تو اس ورژن کو پاکستان کی گورنمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی, چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی اس وقت کشمیر کے بارے میں شروع میں رائے یہ تھی کہ یہ جی گورنمنٹ جو ہے یہ ایک خود رو قسم کی گورنمنٹ ہے جو خود یہاں کے لوگوں نے بنائی, ہم تو صرف اس کی اخلاقی سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو لوکل ہے, ہم تو صرف اس کی اخلاقی اور مارل مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو سارے نیریٹیوز ہیں اس میں کچھ % سچائی ضرور ہے, چونکہ ہر نیریٹیو اس زمانے میں جو ہے چونکہ کمیونیکیشن بہت کم تھی, لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے بڑا مشکل تھا. گلگت بلتستان کا راستہ بہت دشوار گزار ہے اور کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ جو اس کا لنک ہے وہ بہت زیادہ سخت موسم اور انتہائی دشوار گزار پہاڑ اور اس طرح کے راستے ہیں. تو ظاہر ہے کمیونیکیشن اتنی کلیئر نہیں تھی, تو کئی چیزوں پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی اور کئی نیریٹیو ایسے تھے جو ایک علاقے سے دوسرے تک پہنچتے نہیں تھے. لیکن جو ڈاکومنٹری ہے کہ دیکھیں اس کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ہسٹری میں, جب آپ اس طرح کی چیزوں کو پروف کرنا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا ڈاکومنٹ اس وقت جو ہمارے پاس لیگلی آتا ہے وہ 1949 کا معاہدہ کراچی ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے, اس کو آپ ایک بنیادی طور پہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ کے طور پہ رکھ کے اس ساری گیم کو سمجھ سکتے. وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ جی آزاد کشمیر کے فلاں معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان دیکھے گی. چونکہ اس وقت تک آزاد کشمیر کی حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان کوئی ریٹن ارینجمنٹ نہیں تھا کہ یہ آزاد کشمیر ہے کس چڑیا کا نام اور اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ان لوگوں کے پاس اختیارات کیا ہیں. اس کا کوئی ریٹن چیز موجود نہیں تھی, اور ظاہر ہے کہ چیزیں وربل تو طے تھی لیکن ریٹن موجود نہیں تھی. اب اس میں ایک ریٹن ایگریمنٹ یہ ہوا جس میں کہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنے سارے اختیارات جو پریکٹیکلی کبھی اس کے پاس تھے ہی نہیں لیکن تھیوریٹیکلی اس کے پاس تھے, وہ اس نے حکومت پاکستان کو دیے. ان اختیارات میں سب سے بڑا اور پہلا اختیار یہ تھا کہ جی آزاد کشمیر کی جو وزارت خارجہ ہے وہ حکومت پاکستان سنبھالے گی, یعنی ایکسٹرنل افیئرز جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے لے کے تو ہم خود اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کے بعد جو ہے اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو ریلیونٹ جو بتاتا ہوں اس میں بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ حکومت پاکستان کرے گی. یہ ایک بہت امپارٹنٹ